الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب رضا الوالدين وسخط الرب وسخط الوالدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام عزیز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اس جہاں کو، اس دنیا کو ہماری خواہشات کی جگہ نہیں بنایا. اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو ہماری ضرورت کی، ضروریات کی جگہ تو بنایا ہے، لیکن خواہشات کی جگہ اس جہاں کو نہیں بنایا. خواہشات کا مقام، خواہشات کی جگہ اگر ہے تو اس کا سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اس پوری کائنات کی اندر ہماری ضروریات سے وابستہ اشیاء اللہ رب العزت نے صرف ہماری ضرورت کے لیے بنایا، ضروریات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور خواہشات کا مقام اور ٹھکانہ آخرت کو بنایا. تو اس جہاں کے اندر مجاہدات ہیں، مشقتیں ہیں، اس جہاں کے لیے تیاریاں ہیں، قربانیاں ہیں. اپنے تن من دھن کو، سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے. اس جہاں میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں سب کچھ قربان کر دینے کی صورت میں
نیکیوں کی صورت میں، اعمال حسنہ کی صورت میں، عبادات کی صورت میں اللہ راضی ہو گیا تو آخرت میں تمام سوچوں سے بڑھ کر خواہشات ہونے والے ہیں۔ ہماری جو خواہشات دنیا کی زندگانی میں جنم لیتی ہے، اللہ آخرت میں ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا جو کبھی اس کے دل سے گزرے نہیں، جو کبھی اس کے دل و دماغ پر، جس کی طرف دھیان اور توجہ گیا ہی نہیں۔ تو اس دنیا کا اندر مجاہدات ہیں، مشقت ہے، دین کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کا تعارف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور انہوں نے اللہ کے میسج، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینے کے لیے اپنی پوری زندگیت سرمایہ کرائی۔ تو اللہ کا دین، اللہ کی ذات جس طرح سب سے عظمتوں والی ذات ہے، بڑائی والی ذات ہے، کبریائی والی ذات ہے، شان والی ذات ہے، اسی طرح اس کا دین بھی عظمتوں والا دین ہے، اس کا دین بھی بلندیوں والا دین ہے، اس کا دین بھی عظمتوں والا دین ہے، اس کا دین بھی تمام ادیان پر غالب اور فائز ہے۔ تو جن لوگوں کی نسبتیں اس دین کے ساتھ جڑتی ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے لیے چنا تو اللہ نے روح زمین پر سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ان نبیوں کو عطا فرمایا، اور نبیوں کے بعد جو لوگ اس عالم کے اندر دین کے کام کے ساتھ جڑیں گے، دین کی خدمت کے لیے جڑیں گے، اللہ کے راستے کو چنیں گے، اللہ کے راستے کو اختیار کریں گے، تو جتنا اختیار کرتے جائیں گے، جتنا دین کے اندر اپنے آپ کو پروتے جائیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ اسے بلند مقام عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اتنے ہی زیادہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر انسان کے لیے آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے۔ تو دین انسان سے اس کی سب سے محبوب ترین چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی آرائش، اپنی رہائش، اپنی ضروریات، اپنی سب کچھ تن من دھن کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا، آخرت کی تیاری کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اور اس قربانی پر بہت کم لوگ پورا کرتے ہیں، بہت کم لوگ پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان تو انسان، جانور اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کے لیے تڑپتے تھے، خواہش مند رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحج کو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحہ کے مقام پر لے کر آئے تو وہاں پر جب ایک اونٹ کو ذبح کیا، ایک اونٹ کو نہر کیا اپنے ہاتھ مبارک سے، تو باقی اونٹ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دستے مبارک سے نہر کر ڈالیں، مجھے ذبح کر ڈالیں، مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالیں۔ تو اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ میرا نمبر پہلے آ جائے، کہ میں قربان ہو جاؤں، میرا نمبر پہلے آ جائے، کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ حضرت مولانا عبد المجید الدینانی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں بہت بڑے اللہ والے گزرے، شیخ الحدیث کروڑ وقت، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں سیف الدین، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر تشریف لے گئے تو ایک شخص قربانی کرنے کے لیے ان جانوروں کے باڑوں کی طرف آیا جہاں پر قربانی کے جانور موجود ہوتے ہیں۔ تو مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے جانوروں کے الگ الگ باڑے ہوتے ہیں، اگر گائے ہیں تو گائے کے لیے الگ باڑا ہے، دمبا ہے ان کے لیے الگ باڑا ہے، اونٹ ہے ان کے لیے الگ باڑا ہے، یعنی الگ الگ ان کے لیے جگہ کا تعین ہے اور اسی جگہ پر وہ جانور ملتے ہیں۔ تو اونٹوں کے الگ باڑے ہوئے، گایوں کے الگ باڑے ہوئے، بکریوں کا الگ باڑے ہوئے، دمبوں کے الگ باڑے ہوئے۔ تو وہ شخص گایوں کے باڑے کی طرف گیا اور ایک گائے خریدی، اور اس گائے کو خرید کر اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے جب قربانی کی جگہ پر لایا گیا تو وہ گائے چھوٹ کر بھاگی، وہ گائے چھوٹ کر بھاگی۔ جو ہی وہ بھاگی تو اس مقام پر جو قربانی کے لیے اور بہت ساری گائے آئی ہوئی تھی وہ سب اس کے پیچھے لگی اور سب اس کے پیچھے لگ کر اسے اپنے سینگوں سے مار دیا۔ یہ ان کا اپنے آنکھوں دیکھا یہ واقعہ تھا۔ کیوں مار دیا؟ کہ اللہ کے راستے میں قربانی سے دینے سے یہ کیوں بھاگ رہے؟ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے، قربان ہونے سے یہ کیوں بھاگ رہے؟ تو جانوروں میں بھی شعور ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ یہ جانوروں کے اندر جذبات ہے، یہ جانوروں کے اندر جذبات ہے کہ اللہ کے راستے میں میں قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ یہ جانوروں میں جذبات ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جانور بھی قربانی دینے کے لیے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ تو دین قربانی کا نام ہے۔ تو ہم سے بھی قربانی مانگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہم قربان کریں، اپنے محبوب ترین چیزوں کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنی لذات کو قربان کریں، اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ دین اس چیز کا نام ہے۔ تو اللہ کے لیے قربانی دے دینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ اگر اللہ کسی سے یہ سرزد کرا دے، کسی کو یہ موقع مل جائے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا اگر کسی کو موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جب جیل سے واپس آئے تو جیل سے واپسی کے بعد بیمار ہو گئے، تو بیمار ہو جانے کے بعد کسی ملنے والے کی جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ حضرت رو رہے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے۔ تو پوچھا حضرت کیوں رو رہے، کیا پریشانی؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے افسوس ہے، مجھے حسرت ہے۔ کس چیز کا افسوس؟ کہ میں کافروں کے مقابلے میں قربان نہ ہوں، شہید نہ ہوں، شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہوں۔ اس چیز پر افسوس ہے کہ آج میں بستر پر مجھے بیماری کی وجہ سے موت آ گئی۔ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا کافروں کے مقابلے میں شہید ہو جاؤں، مجھے اس کی خواہش تھی۔ آج مجھے اس چیز پر افسوس ہے کہ میں کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا، بلکہ بستر پر مجھے
میرے موت کے وقت قریب آ رہا ہے، مجھے موت آ رہی ہے، تو اس چیز پر انہیں حسرت ہے، اس چیز کا انہیں افسوس تھا۔ تو دین کے لیے قربانی دینا، یہ بچوں میں اللہ کے راستے میں جذبات ہے، قربانی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب دیکھا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بھائی ہیں، میدان بدر کے اندر دیکھا کہ ابو جہل سواری پر سوار ہے اور ان کی نظر ان پر پڑی تو دونوں بھاگ کر گئے۔ ایک نے اس کے گردن پر وار کیا، ایک نے اس کی سواری پر وار کیا، دوسرے نے اس کی ٹانگوں پر وار کیا۔ بچے تھے، بچوں میں جذبات تھے، وہ سواری سے گرا، سواری گری، ابو جہل گرا اور دیکھا کہ وہ کڑا پڑا ہے، خون اس کا بہہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی تلوار کو تو فرمایا لگتا تو یوں ہی کہ تم نے قتل کر دیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ واقعہ ابو جہل قتل ہو چکا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اس کا خون بہہ چکا ہے، لیکن کچھ سانسیں باقی ہیں، کچھ سانسیں باقی ہیں۔ تو کیا کہتا ہے ابو جہل کہ مجھے قتل کر دیا تو کوئی بات نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پیچھے بہت سارے ہیں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، مجھ سے پیچھے بہت سارے ہیں، مجھے قتل کر دیا تو کیا کی بات۔ اور پھر کہنے لگا اس کے الفاظ، کہنے لگا کہ مجھے اگر میری گردن کو جدا کرنا ہے، جب ان کی گردن کو کاٹنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے جدا کرنے لگے تو کہنے لگا اگر میری گردن کو کاٹنا ہے تو میرے سینے کی طرف سے کاٹو تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ کسی سردار کا یہ سر ہے۔ گردن لمبی ہوگی تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا کسی سردار کا یہ سر ہے، کسی سردار کا یہ سر ہے۔ تو ابو جہل کی خواہش تھی، مرتے وقت بھی کہنے لگا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ کسی سردار کا سر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین جب بیٹھے ہوئے ہوتے آپ کھڑے ہوتے تو یوں آپ کا سر جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کے سروں کے برابر ہوتا کہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور آپ کھڑے تو اتنا سر تھا۔ تو آپ نے مکہ کے سردار کا سر جدا کیا، بچوں سے اللہ کی عزت نے اسے قتل کرایا، سر کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر سے جدا کروایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے پوری زندگی 63 سال قربانیاں دی، دین کی خاطر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ولادت ہوتی ہے کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیاں لینے کے لیے تیار نہیں کہ یتیم ہے، یتیم ہے۔ تو دین جو ہے ہمیشہ کمزور لوگوں سے ملا، غریب لوگوں سے ملا، ضعفاء سے ملا، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، جان کے اعتبار سے کمزور تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور دائیاں آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی کہ یتیم ہے، کہ یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے داعیوں میں سے داعی کا چناؤ کیا ہوا تھا کہ انہیں دینا کس نے، تو اللہ خود کسی داعی کے حوالے بھی کرنا چاہتے تھے، بلکہ داعی کا انتخاب تو ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، اس وقت وجود میں آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال زندگی کے کیسے گزارے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تھی، بول میں سچائی تھی، امانتوں میں دیانتداری تھی، وعدوں کی پاسداری تھی۔ اس انداز سے اخلاق حسنہ کے سے مزین اللہ رب العزت نے آپ کو کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو آپ نے 40 سال میں گزار دیے، 40 سال کے بعد جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور پھر تبلیغ کا حکم ہوا اور تبلیغ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جنہوں نے تسلیم کیا وہ غربا تھے، وہ فقراء تھے، وہ غلام تھے، وہ باندیاں تھے، وہ لونڈیاں تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے، کمزور لوگ تھے، جنہوں نے ابتداءً دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبے کا دین اسلام کو قبول کیا۔ بات اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار تھے۔ طائف جو ہے مقدس محاصرہ کا ایک بہت بڑا عرب میں ایک بہت بڑا ایک میدان ہے، وہاں پر بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں بڑے بڑے سردار ہیں۔ مکہ معظمہ کے اندر طائف کے میدان کے اندر اللہ رب العزت نے سرداروں کو دین کے لیے نہیں چنا، اللہ رب العزت نے سرداروں کو دین کے لیے نہیں چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے چنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والے غربا، فقراء، غلام، باغیاں، لونڈیاں، یہ لوگ تھے ایمان لانے والے۔ پھر بعد میں شرفا، بعد میں قمرا، بعد میں طاقتور لوگ، بااقتدار لوگ جن کا نام تھا مکہ کے اندر، جو مال و دولت کے اعتبار سے جن پر قربانیاں تھیں، وہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے۔ کون تھے یہ؟ مالدار لوگ، مکہ کے مالدار لوگ، ابو بااقتدار لوگ، جو جن کا نام تھا، جن کی عزت تھی، جن کا وقار تھا، وہ لوگ بعد میں ایمان لے کر آئے، لیکن کمزور لوگ پہلے ایمان لے کر آئے۔ کہ جس وقت ہر کل کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، وہاں کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں سے پوچھ شروع کی تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس پر ایمان لانے والے لوگ کس طرح کے ہیں؟ ضعفاء ہیں یا شرفاء ہیں؟ اس کے دو یہ سوال تھا، ضعفاء ہیں یا شرفاء ہیں جو اس پر ایمان لائے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے لوگ ضعفاء ہیں۔ ضعفاء کا مطلب یہ نہیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، نہیں، مالی کے اعتبار سے جن کی حیثیت کمزور ہے، اقتدار کے اعتبار سے جن کی حیثیت کمزور ہے، مالی اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے جو کمزور ہے۔ شرفاء کا مطلب کیا کہ جو جن کا لوگوں میں ایک نام ہے، ایک شہرت ہے، جن کا اقتدار ہے، جن کے پاس جاہ ہے، جن کے پاس مال ہے، مال دولت کی قربانیاں ہیں، وہ لوگ شرفاء ہیں۔ تو فرمایا نہیں، شرفاء ایمان لانے والے نہیں بلکہ ضعفاء، ان پر ایمان لانے والے لوگ کمزور ہیں، جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کی خدمت کے لیے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے کام لیا تو کمزوروں سے لیا، ضعفاء سے لیا، ضعفاء سے لیا، کمزوروں سے لیا، اور پھر انہوں نے قربانیاں دی۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسا چلا آیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے مدارس کے اندر بچے پڑھیں گے، عمرہ کے کم ہوں گے اور غربا کے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، احادیث کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ افسر نہیں بنے گا، بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، بچہ انجینئر نہیں بنے گا۔ یہاں پر چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ لوگ، یہ تو کمزور ہیں، یہ تو کمی قسم کے لوگ دین حاصل کرتے ہیں۔ امیروں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ امیروں کا شیوا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو کم داخل کراتے ہیں مدارس میں، اور سکولوں میں دیکھیں گے بھرمار ہے، سکولوں میں کیا ہے؟ بھرمار ہے۔ مدارس میں سکولوں کے مقابلے میں تعداد کم ہے، لیکن سکولوں میں تعداد بڑھی ہوئی ہے کہ اسے انگریز بنانا ہے، اسے انگریز آنی چاہیے، انگریزی بولنا شروع کر دے، والد خوشی سے بڑے نہیں سوال ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں اگر قرآن نہیں آیا، لیکن انگریزی آنی چاہیے۔ تو آج کا شعور یہ رواج بن گیا، یہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا۔ تو اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں سے کام کیا، کن سے؟ جو امیر گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، کمزور گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایسے لوگوں سے کام کیا۔ دین کا کام، حدیث کا علم، قرآن کا علم زیادہ غربا کو دیا، کمزور لوگوں کو دیا۔ اور یہی وجہ ہے ہمیشہ سے سپر پاور طاقتیں کمزوروں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ سے باطل ہی کا ایک باطل ہی کی ایک طاقت رہی، باطل ہی کی ایک قوت رہی عالم اسلام پر، نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد زمانے سے ہی اسلام پھیلا، اتنا پھیلا کہ اس نے فارس اور روم سپر پاور جو طاقتیں تھی اس زمانے میں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے اسلام کا ایک اسلام کا عروج تھا، اسلام کا ایک دور تھا، اسلام کا ایک عروج تھا، اسلام کی ایک طاقت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، پھر روس سپر پاور بنا، دو طاقتیں بھی انہوں نے جنم لیا، ایک روس دوسرا امریکہ، دونوں نے جنم لیا۔ روس کی عمر 80-82 سال تھی۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر کیا ہوا؟ امریکہ سپر پاور ہوا۔ اب امریکہ سپر پاور تو اس کی حکومت چلے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت دوبارہ تیسری جنگ عظیم میں اسلام کو عروج دے گا، مسلمانوں کو طاقت دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے باطل ہی کی ایک طاقت رہی۔ آج پوری دنیا میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس باطل جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا، جبکہ حقیقی حکومت اللہ کے دین کی ہے۔ بظاہر ان کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقی حکومت اور طاقت اسلام کے ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، کہ ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ان کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، ان کے ساتھ اللہ کی پاور ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم میں سے یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری خواہشات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں صدارت مل جائے، ہمیں وزارت مل جائے۔ کسی مانگنے والے کے پاس ایک بچہ گیا اور بچے نے اسے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ دنانے اسے تھما دیے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تجھے بادشاہ بنائے، اللہ تجھے بادشاہ بنائے۔ تو بچے کا جواب سنیے، بچہ کیا کہتا ہے؟ نہیں بابا جان، اس طرح کی دعا نہ دے کہ اللہ مجھے بادشاہ بنائے۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے تو وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ رسوا ہوتے ہیں۔ شاہ جو ہے، جب اسے سلطنت سے اقتدار سے ہٹا دیا گیا، در بدر پھرتا رہا، روئے زمین پر اسے کہیں جگہ نہ ملی، روئے زمین پر کہیں اسے جگہ نہ ملی، مر گیا۔ تو مرنے کے بعد اس کی تدفین کے لیے کوئی ملک جو ہے جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو بادشاہوں کی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جب تک اقتدار ہے، واہ ہے، اقتدار ختم ہو گیا، کوئی انہیں نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ بڑا ہے، بڑا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اصل عزت کی زندگی ہے تو دین اسلام کی ہے، اصل عزت کی زندگی ہے تو مسلمانوں کی ہے، اللہ والوں کی ہے، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں دل و جان سے مقام بٹھاتا ہے۔ لوگ عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں۔ جتنے علماء کے جنازوں میں آپ اور عوام کی تعداد کو دیکھیں گے، کبھی بادشاہوں کے، وزراء کے جنازوں میں آپ کی عوام کی تعداد، کثرت عوام کو جنازوں میں نہ دیکھیں گے، جتنے علماء کے جنازوں میں آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑنے کی بنا پر دنیا کے اندر ہی ان کی حقانیت کو اجاگر کروا دیتے ہیں، ان کی حقانیت کو اجاگر کروا دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ مال کھینچ رہا، ہمیں یہ جاہ کھینچ رہی، ہمیں یہ وزارت کھینچ رہی، ہمیں آج یہ صدارت کھینچ رہی، ہمیں آج یہ شہرت کھینچ رہی، اور ہم کسی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم اسی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا، ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا۔ پھر کیسا اٹھا کہ جو اللہ سے دعا کی، اے اللہ اولاد دے، اولاد ملی لیکن نافرمان ہوئی، آپ ترستے ہیں اولاد فرمانبردار ہو جائے، آج ترستے ہیں کہ بیوی فرمانبردار ہو جائے، ترستے ہیں کہ ہمارا خاندان کے اندر آپس میں اتفاق ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے اندر لالچ پیدا ہو گیا، حرص پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، غیبتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے نفرتوں نے جنم لے لیا، جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے، خاندانوں میں دوریاں ہو گئی، جن کو جو خونی رشتے تھے، جو کو خود جنم دیا، وہ رشتے بھی دور ہو گئے، اور ترس رہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے، اولاد فرمانبردار نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنا ہم اللہ کے لیے اللہ کی گھروں کو آباد کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے معاملات میں دانشداری کا برتاؤ کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا ہر ایک شیطانی کاموں کے مطابق ہو چکا، تو ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا، زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ زندگیوں میں سکون تب آئے گا جب ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے، خواہشات کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے،
اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. جب اللہ کے لیے زندگی گزرے گی تو پھر اللہ ہمارا ہاتھ بن جائے گا, اللہ ہمارے آنکھ بن جائے گا, اللہ ہمارے پاؤں بن جائے گا, اللہ ہمارے ہاتھ بن جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہم جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا, ہم جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کی سپرد کر دیا. آج ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کی سپرد نہیں کیا, یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے سفر ہو گیا. تو اپنے بچوں کو جب تک وفا کا سبق نہ دیں گے, انہیں ہدایات نہ دیں گے, انہیں قرآن نہیں سکھلائیں گے, انہیں دین نہیں سکھلائیں گے, اس وقت تک وہ آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے, اس وقت تک وہ آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے. وہ آپ کے اپنے ہوتے ہوئے پرائے ہیں, وہ آپ کے اپنے ہوتے ہوئے پرائے ہیں, تو اپنے تب بنیں گے جب ہم ان کو دین اسلام سکھلائیں گے, کیونکہ دین کے اندر عزت ہے, دین کے اندر رفاقتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی, آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مدد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے, بس اتنی سی بات, کیا پہلی قوموں کو نہیں دیکھا کہ ان پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے, کہ ان کو بنی اسرائیل کے اندر پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوا کہ جب ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے, ایک شخص ایمان لے آتا, ایمان لانے کے بعد کافر شخص کیا سلوک کرتے, مشرک شخص کیا سلوک کرتے, وہاں کی حکومت یہ سلوک کرتی کہ زمین کے اندر زندہ گاڑتے, زندہ گاڑنے کے بعد سب سے آگے چلاتے اور اس کے بدن کے دو حصے, بدن جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا. یہ ان کا ظلم تھا. پھر کیا سزا تھی ایمان لانے والوں کے ساتھ, جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر عمل کرنا شروع کر دیتا, پھر کیا ہوتا, ان کو یہ سزا دیتے کہ اسے جو ہے بے خود کے ذریعے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جاتا, اور پھر جس طرح کنگھی ہوتی ہے اس میں لوہے کے دندانوں والا آلہ ہوتا, اور اس آلے سے اس مسلمان کی, اس ایمان والے کے پورے بدن کو کوڑا جاتا, یہاں تک کہ اس کی کھال کو اتار دیا جاتا, یہاں تک کہ اس کے ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیا جاتا. لیکن وہ ایمان سے نہ پھرتے تھے, وہ ایمان سے نہ پھرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو تمہیں پہلی لوگوں جیسے تمہارے کو باہر نہیں لائیں گے. کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کو انگاروں کو لٹایا ہے, کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے بدن کی جو ہے چربی سے انگارے بجھ گئے, کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے سینوں پر پتھر رکھ کر گرم ریت پر گھسیٹا گیا, کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کو جو ہے جن کو وطن سے در بدر کر دیا گیا, شہر سے نکال دیا گیا, اپنوں سے دور کر دیا گیا. یہ وجہ کیا کہ ایمان لیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لیا ہے. تو ان لوگوں سے کیا کہا جاتا ہے, ابھی تو تمہارے اوپر ظلم و ستم کے باہر کوئی جھلک بھی نہیں ہے, تمہارے اوپر کچھ بھی مسائل بھی ہے, کچھ بھی مصیبت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین قربانی کا نام ہے. دنیا کے اندر جتنی قربانی دیں گے, جتنے غموں کا سامنا کریں گے, جتنی پریشانیوں کا سامنا کریں گے, اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اتنا ہی اجر بڑھے گا, اتنا ہی ثواب بڑھے گا, اتنا ہی اللہ خوش ہوں گے, اور اتنا ہی اس کے لیے رفعتیں اور درجات میں اضافہ ہوگا. تو دین پر عمل کرنے کا نام کرنے سے قربانیوں کا نظارہ پیش کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی گلباروں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہماری ساری لوگ دنیا کے ماں مدا کی طرف لگ گئے اور ہمیں دین کی پرواہی نہیں, اسلام کی پرواہی نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کی زندگی یہ حقیقی زندگی ہے, یہاں پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, ہم یہ سمجھ بیٹھے. تو اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ, اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ, اپنے ماحول میں بدلاؤ لاؤ, اپنے خاندان میں بدلاؤ لاؤ, اپنے عیال میں بدلاؤ لاؤ, اور دین کے ساتھ جوڑو, انہیں نماز کا پابند بناؤ, انہیں اخلاق حسنہ سے مزین کرو, اور وہ تب تک اخلاق حسنہ کو مزین نہ بنیں گے, تب تک وہ وعدوں کی پاسداری نہ کریں گے, تب تک وہ حلال سے حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کے راستے کو نہ چڑھیں گے, جب تک ہم اپنی زندگیوں کو خود بدلاؤ نہیں لائیں گے. جب ہم خود ایماندار اور باوقار لوگ بن گئے, امانتدار بن گئے, وعدوں کی پاسداری والے بن گئے, دھوکہ دہی سے باز آنے والے بن گئے, رشوت خوری سے باز آنے والے ہو گئے, اور جس حد تک حسد سے, بغض سے, کینہ سے ان چیزوں کو, ان حسدوں کو, ان منافعوں کو دور کر دیں گے, اس وقت سمجھو اصل حقیقی اور خوشی تمہارے لیے جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی, اس کی ابتدا ہو چکی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ